وہ کسی تالاب کے کنارے پہ کھڑا ہو جائے یا کسی کنویں پہ کنارے پہ کھڑا ہو جائے، سمندر پہ کھڑا ہو جائے اور وہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا لے اور وہ کہے کہ پانی آ جا میرے منہ تک پہنچا، لیبلغ فاہ، اے پانی میرے منہ میں آ جا، مجھے پیاس بڑی لگی ہے۔ حالانکہ پانی متحرک ہے، جاندار ہے، لیکن فرمایا کہ وما هو ببالغہ، وہ پانی کبھی بھی اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ ہم خود یہ سارے اس چیز کو مانتے ہیں کہ آپ لاکھوں آیات پڑھیں، آپ دروشی پڑھیں، آپ کھڑے رہیں، پورا قرآن پڑھ دیں، پانی آپ کے منہ تک نہیں پہنچنے والا۔ پانی تب پہنچے گا آپ اس کو گلاس میں ڈالیں گے، منہ میں ڈالیں گے تو تب یہ منہ میں جائے گا پانی۔ فرمایا جس طرح یہ پانی اس کے منہ میں نہیں پہنچ سکتا، اسی طرح غیر اللہ کی فریاد وہ بھی بے معنی ہے، وہ اس کی فریاد وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور غیر اللہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا جتنے کو بھی پکارا جائے وہ سب غیر اللہ میں آتا ہے۔ وہ آپ اللہ کے نبی کو پکاریں، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری شخص تک جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں، آخری پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم، جتنے بھی ہیں، کسی کو بھی پکاریں، یا کسی ولی ہو یا غوث، کسی امام کو، قطب کو، ابدال کو، کسی کو بھی پکاریں، آپ جب پکاریں گے آپ ان کو کہیں کہ یا غوث آدم دستگیر، یا فلاں کرنی والے، فلاں دھرنی والے، ٹھیک ہے، بری بری امام بری، میری کھوٹی قسمت کرو کھری، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ آگے جی وہ کراچی کو بچایا ہوا ہے عبداللہ شاہ غازی نے، اس کا مزار ہے جی کراچی اس وجہ سے بچا ہوا ہے جی۔ اسلام آباد کو بری نے بچایا ہوا ہے، لاہور کو داتا صاحب نے بچایا ہوا ہے۔ تو یہ شرک فی الصفات ہے، یہ صفات میرے رب کی ہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو الرحمن اللہ ہے، الرحیم اللہ ہے۔ یہ جتنے اللہ تعالیٰ کے یہ نام ہیں، یہ جو صفاتی نام ہیں، ان کا کبھی ترجمہ پڑھیں، ان کی تشریح پڑھیں، اور یہی اگر آپ اختیارات کسی بندے میں مانتے ہیں، اللہ کے سوا کسی مخلوق میں مانتے ہیں کہ یہ بھی وہ کر سکتا ہے، تو یہ شرک ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین اور آسمان کو تباہ ہونے سے اگر کسی نے روکا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی ہے جس نے آسمان کو روکا ہوا ہے اور زمین کو بھی روکا ہوا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں اس کو روک سکتا۔